کسوہ پہ سوار ہیں، اور اس جمع غفیر کو، اس مجمع عام کو حضور مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ کہیں تم پھر آپس میں لڑنے نہ لگ جاؤ۔ اے لوگو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ کہیں تم پھر آپس میں لڑنے نہ لگ جاؤ۔ اب مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، یہ خطبہ حجت الوداع کی روشنی میں، یہ اس عظیم عالمگیر انسانی منشور کی روشنی میں، اور یہ اس عظیم فرمان رسول کی روشنی میں مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور ہم کس عمل کو اپنائے ہوئے ہیں؟ آپ یہ غور کیجئے کہ ہمیں حضور نے کون سا راستہ عطا کیا اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے حضور نے ہمیں کون سا راستہ دیا؟ جب حضور تشریف لائے تو ہم یعنی انسانیت چھوٹے چھوٹے قبائل میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے فرقے تھے، چھوٹی چھوٹی جعلی، عارضی، مصنوعی، فروعی شناختیں تھیں، چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، چھوٹے چھوٹے طبقے تھے۔ حضور تشریف لاتے ہیں، حضور نے آ کے ان طبقات کو ختم کیا، ان گروہوں کو ختم کیا، ان فرقوں کو ختم کیا، اور حضور نے ہماری تمام جھوٹی، جعلی، عارضی، فروعی، مصنوعی شناختوں کو ختم کر کے، ان کے لبادے ہمارے اوپر سے ہٹا کے ہمیں ایک شناخت، ہمیں ایک حقیقی شناخت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نیچے جمع فرما دیا۔ اور ہم نے کیا عمل کیا کہ حضور کے جانے کے بعد جب صدیاں گزری تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اس عمل کے الٹا چلانا شروع کر دیا۔ حضور نے ہمیں جعلی شناختوں سے نکال کے ایک شناخت میں گم کیا تھا، حضور نے ہمیں فرقوں اور قبائل سے نکال کے ایک شناخت میں ضم کیا تھا۔ ہم نے یہ عمل کیا کہ ہم نے اس شناخت کو چھوڑ کے پھر فرقوں کو اپنا لیا، ہم نے اس شناخت کو چھوڑ کے پھر قبائل کو اپنا لیا۔ اور جب اس عمل کے مرتکب ہم ٹھہرے، جب وہ عمل ہم سے سرزد ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس بدعہدی کا سزا کے طور پہ کہ کذالک نجزی القوم المجرمین، جو قومیں ایسے جرم کا ارتکاب کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اسی طرح سزا وارد کرتا ہے، ان کے اوپر اسی طرح عذاب آیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس دور کے اندر، ہم کس عہد کے اندر زندہ ہیں۔ ہم اس عہد کے اندر زندہ ہیں جس عہد میں ہمیں اللہ کی ذات سے، اللہ کے دین سے، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت سے اور گنبد خضرا سے اور مکین گنبد خضرا سے یہ عہد کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شناخت سچی تھی جو آپ عطا کر کے گئے تھے، یہ شناختیں جھوٹی ہیں جو ہم نے اپنا رکھی ہیں۔ یہ شناختیں، یہ چاہے سیاسی فرقوں کی شناختیں ہوں یا مذہبی فرقوں کی شناختیں ہوں، یہ تمام شناختیں جھوٹ ہیں، جھوٹ ہیں، جھوٹ ہیں، فریب ہیں۔ ایک ہی شناخت سچی ہے اور وہ شناخت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، اور وہ شناخت ہے اسلام کی۔ اور آپ دیکھیں، آپ غور کریں میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہم کن باتوں پہ جھگڑتے ہیں، ہم کن باتوں پہ لڑتے ہیں؟ عقائد کے اوپر، مسالک کے اوپر، ان فروعی مصنوعی مسائل کے اوپر۔ حضور نے کب تلوار اٹھائی؟ 13 سال مکے میں رہے، 13 سال مکے میں گزارے،
تلوار نہیں اٹھائی. کیوں؟ ابھی عقائد کی عمارت تعمیر ہو رہی تھی. ابھی عقائد کی بات چل رہی تھی. 13 سال تک مکے میں جب تک عقائد کی بات رہی حضور نے تلوار نہیں اٹھائی. اور پھر وہ موقع آیا جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اور وہاں پہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پریکٹس کرنے کے لیے، اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے، دنیا کو امن کا وہ حقیقی پیغام دکھانے کے لیے، اس سے روشناس اور متعارف کروانے کے لیے حضور نے وہاں پہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور سلطنت مدینہ عمل میں آئی. اور سلطنت مدینہ کے قیام کے بعد تحریری شکل میں اس دستور کے بعد جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلوار اٹھائی. اب 2 مختلف چیزیں تھیں. مکے میں جب تک حضور رہے وہاں عقائد کی تعمیر ہو رہی تھی، تلوار نہیں اٹھائی. جب مدینے میں آئے یہاں نظام کی تعمیر ہو رہی تھی، یہاں پہ حضور نے تلوار اٹھائی. تو ہم کس چیز کے اوپر تلوار اٹھاتے ہیں؟ عقائد کے اوپر یا نظام کے اوپر؟ یہ فرقے کس چیز کے اوپر جھگڑتے ہیں؟ یہ مسالک کس چیز پہ لڑتے ہیں؟ عقائد پہ یا نظام پہ؟ عقائد کے اوپر. تو کیا کہیں حضور کی سیرت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ عقائد کے اوپر ایک دوسرے کو لڑنے مارنے لگ جائیں، ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہیں؟ کس نے اختیار دیا یہ فرقے تخلیق کرنے کا؟ نہ قرآن نے دیا نہ حدیث نے دیا. کیا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک، جس کو ہم اپنا سنہری زمانہ کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا اساسی اور بنیادی زمانہ کہتے ہیں، کیا حضور کے زمانے میں یہ فرقے تھے؟ جس دن خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا جاتا ہے اور جس دن خدا یہ بشارت دیتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا ہے، جس دن دین مکمل ہوا میرے مسلمان بھائیوں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس دن دین مکمل ہوا تھا کیا اس دن یہ فرقے تھے؟ اگر اس دن نہیں تھے، جب دین کی تکمیل ہوئی، تو آج آپ ان کا جواز کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر اپنی بقا چاہیے، اگر اپنی سلامتی چاہیے تو لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. اگر وہ ترقی چاہیے، اگر وہ ارتقا چاہیے، تو یہ مسلکوں کی، یہ فرقوں کی جھوٹی زنجیریں جو ہم نے اپنے پاؤں میں ڈال رکھی ہیں، ان زنجیروں کو کاٹنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. یہ زنجیریں ہیں، یہ فرقے، یہ مسالک، چاہے مذہبی ہوں، چاہے صوبائی ہوں، چاہے لسانی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، یہ تمام کے تمام بت ہیں. اور ہمیں حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ بت ہیں، ان بتوں کو توڑ کے ہی تو آگے بڑھ سکتا ہے. کہ بتاں نے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یہ بالکل مبالغے سے باہر ہے بات. یہ آج وقت آ چکا ہے کہ آج ہمیں وہ پرانا نظام فکر جس کی بنیاد ہم نے جھگڑوں پہ رکھی تھی، جس کی بنیاد ہم نے فروعی مسائل پہ رکھی تھی، آج اس پورے نظام کی، آج اس پورے نظام فکریات کی، آج اس پورے نظام عقائد کی تجدید کا وقت آ چکا ہے. اور یاد رکھیں، یہ 21ویں صدی ہے. اس صدی سے ہم آنگی نہیں رکھو گے، اس کے ساتھ آ کے جو چیز ٹکرائے گی، جس کا کلیش ہوگا، وہ متھ بن کے ٹوٹتی جائے گی.
اور یہ ہمیں آج سمجھ لینا چاہیے، یہ آج ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ یہ فرقہ وارانہ اختراعیں، یہ فرقہ وارانہ مسائل یہ 21ویں صدی میں نہیں چلیں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کا نام بھی لیں، دین کی شناخت بھی رکھیں، اس کے باوجود دین ہماری شناخت نہ ہو، بلکہ دین کی بجائے ہماری شناخت سنی بن جائے، دین کی بجائے ہماری شناخت شیعہ بن جائے، دین کی بجائے ہماری شناخت وہابیت بن جائے، دین کی بجائے ہماری شناخت بلوچی، پنجابی، سندھی، پٹھان، عربی، اجمی بن جائے۔ نہیں، یہ ہماری شناختیں نہیں ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب شناختیں جھوٹی ہیں، یہ سب شناختیں فروئی ہیں۔ ہماری ایک ہی شناخت ہے، ایک ہی شناخت ہے، اور ایک ہی شناخت ہے، وہ شناخت ہے جو حضرت سلمان فارسی نے عطا کی ہے ہمیں، جو حضرت سلمان فارسی نے ہمیں بتائی ہے۔ کسی نے آ کے کہا، کسی نے آ کے پوچھا کہ اے سلمان، آپ کا نام و نسب کیا ہے، آپ کا حسب نسب کیا ہے، آپ کے آباء و اجداد کون ہیں؟ حضرت سلمان فارسی مختصر سے جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، سلمان ابن اسلام۔ سلمان ابن اسلام، سلمان ابن اسلام، کہ میں فرزند اسلام ہوں۔ آباء و اجداد کون ہیں؟ اسلام۔ فرقہ کیا ہے؟ اسلام۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ شناخت کیا ہے؟ اسلام۔ مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ سیاست کیا ہے؟ اسلام۔ معیشت کیا ہے؟ اسلام۔ نظام فکر کیا ہے؟ اسلام۔ کیوں کہ میرے رسول نے سب شناختیں جھوٹی قرار دے کے تمام انسانیت کو کہا ہے کہ ایک ہی شناخت میں ضم ہو جاؤ، اور وہی شناخت ہے جو تمہیں دنیا میں زندہ رکھ سکتی ہے، جو تمہیں دنیا میں برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس شناخت کو چھوڑو گے تو ایک ایک کر کے تمہارا سب کچھ بکھر جائے گا۔ بہت شکریہ، گزارش سن لیں۔ اور پھر دیکھیں کہ ہماری آج تک جتنی خلافتیں ٹوٹیں، وہ تمام کی تمام خلافتیں کس وجہ سے ٹوٹیں؟ ہمارے جہاں جہاں تاریخی مظالم ہوئے، ہم پہ کیوں ہوئے؟ اسی فرقہ واریت کی وجہ سے، اسی تفریق اور تقسیم کی وجہ سے۔ خلافت راشدہ کیوں ٹوٹی؟ تقسیم کی وجہ سے۔ خلافت عباسیہ کیوں ٹوٹی؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ خلافت ہسپانیہ اندلس میں، اسپین میں کیوں ٹوٹی؟ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، مسلمانوں کی نسلیں ختم کر دی گئیں، مسلمانوں کے آثار مٹا دیے گئے۔ کیوں؟ کس لیے؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ خلافت عثمانیہ، آخری خلافت اسلامیہ جو ترکی میں تھی، 1923 میں کیوں ٹوٹی؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ حضرت علامہ اقبال سے پوچھیں، جو اس وقت کے سیاسی مدبر، سیاسی تجزیہ نگار اپنا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلافت کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ اقبال چیخ پڑتے ہیں، پکار کے کہتے ہیں، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، کہ ترکمان سخت کوش کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا وہ فرزند ہاشمی ہے۔ وہ اسی عرب کے ریگزار سے اٹھتا ہے اور اپنے اس مسلمان بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ کون تھا؟ کون تھا خلافت عثمانیہ کو توڑنے والا؟ یہی فرقہ واریت۔ آپ دور کی بات چھوڑیں، آج کی بات لیں۔ عراق میں کیا ہوا؟ عراق میں سامراجی طاقتیں 2002 میں جب اپنے قدم وہاں پہ لگاتی ہیں تو انہوں نے آتے ہی عراق میں مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک طرف کرد عراق، ایک طرف شیعہ عراق، ایک طرف سنی عراق۔ جب تک مسلمانوں کو تقسیم نہ کیا وہاں پہ اپنی حکومت نہ بنا سکے۔ افغانستان میں دیکھیں، ایک طرف طالبان، ایک طرف شمالی اتحاد، ایک طرف پشتون، ایک طرف فارسی بولنے والے، ایک طرف شیعہ، ایک طرف سنی، ایک طرف وہابی۔
پاکستان میں دیکھیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہمیں پتہ ہے، ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم بوجھتے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ خلافتیں کیوں ٹوٹی، حکومتیں کیوں ٹوٹی، سامراجی قوتیں کیوں ہمارے اوپر قابض ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس ضد کے اوپر کھڑے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہماری بات ٹھیک ہے، ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، اور پھر ایک دوسرے کو کافر کہنا کیا؟ اگر یاد رکھیں، ایک دوسرے کو کافر کہنے کے حوالے تمام کے تمام مسالک وہ قرآن سے لاتے ہیں۔ اگر کافر ہیں تو سب کافر ہیں، اگر مسلمان ہیں تو سب مسلمان ہیں۔ اور شناخت ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارا وہ ظلم ہے حقوق اللہ سے کہ ہم اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ہم اسے بانٹ دیتے ہیں۔ باتیں اس سے بہت طویل تھیں ظلم کے حوالے سے، کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں حقوق العباد میں بھی، حقوق اللہ میں بھی، جن سے ہم نے ظلم کیا، مگر یہ سب سے بنیادی بات تھی کہ اس آیت کے حوالے سے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، میں نے تم سے پہلے بستیوں کو اس لیے ہلاک کیا لما ظلموا، کیونکہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ اور جب تک ہم یہ ظلم کرتے رہیں گے، یہ قتل، یہ غنڈہ گردی، یہ زناکاری، یہ نظر بد، جھوٹ، بہتان، فریب، خواہشات نفسانی کی پیروی، غصب، ڈاکہ، جبر، قہر، جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے اور جب تک ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے، تقسیم ہوتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کافر کافر، مشرک مشرک کہتے رہیں گے، اس وقت تک خدا کا یہ عذاب ہمارے سروں سے نہیں ٹلے گا، نہیں ٹلے گا، نہیں ٹلے گا۔ ایک ہی صورت میں ٹل سکتا ہے کہ ان تمام مظالم سے دستبردار ہو جاؤ۔ یہ تمام ظلم جو ہم حقوق العباد سے کرتے ہیں، حقوق اللہ سے کرتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں اور ہم یہاں کھلے دل سے یہ اعتراف کریں، ربنا ظلمنا انفسنا، الہ العالمین، ہم نے یہ ظلم کیا ہے اپنی جانوں کے اوپر، آئندہ کے لیے معافی مانگیں۔ اور دوسری بات، ایک تو یہ تھی ظلم کی بات، دوسری کہانی اس سے بھی بڑی دردناک ہے۔ دو باتیں تھیں نا کہ ایک لما ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ان کو برباد کر دیا، دوسرے کون؟ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، جو میری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، میری نشانیوں پہ، میرے رسولوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مجھے آپ، سچی بات ہے، آپ اہل کراچی سے یہ بات کرتے ہوئے میں بڑا سکون محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تمام ذی شعور لوگ ہیں، اور ہمارے معاشرے جو تھوڑے پسماندہ ہیں، دیہاتی ہیں، ان میں اس شعور کے ساتھ ہم باتوں کا مشاہدہ نہیں کرتے جتنا کہ آپ ایک اتنے بڑے شہر کے اندر رہ کر ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے گا، آپ تمام پڑھے لکھے ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، اہل دانش بیٹھے ہیں، اہل علم آپ بیٹھے ہیں، آپ غور کریں، ہم نے اللہ کی کسی نشانی کو تو نہیں جھٹلایا، کیونکہ اللہ کی نشانی کو اگر جھٹلایا جائے، آپ کو پتہ ہے اس پہ کس قدر سخت عذاب آتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جو میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں یا جنہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں انہیں ادھر سے پکڑوں گا جدھر سے انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ فرما رہا ہے کہ میری نشانیوں کو جھٹلاؤ گے تو میں تمہیں ادھر سے پکڑوں گا جدھر سے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ کیا ہم نے بھی اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا تو نہیں؟ سوچیں، اللہ کی کون سی نشانی، بالخصوص ہم اہلیان پاکستان کے اوپر، ہم مسلمانان بر صغیر کے اوپر اللہ نے اپنی کیا نشانی عنایت کی ہمیں؟ اور کیا ہم نے واقعی اس نشانی کو جھٹلایا؟
ہاں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنی ایک نشانی ہم پہ ظاہر کی، ہمیں اپنی ایک نشانی سے نوازا کہ اس نشانی کو دیکھو، اس پہ ایمان لاؤ، اس کے تقدس کو بحال رکھو، نہیں رکھو گے تو قوم سمود والا حال ہوگا تمہارے ساتھ، جو قوم سمود کا کیا اللہ نے۔ قوم سمود کے ساتھ کیا بھی تھی یہ پتہ ہوگا آپ کو۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام سے اس قوم نے کہا کہ ہمیں ایک معجزہ دکھایا جائے۔ معجزہ کیا دکھایا جائے؟ کہ یہ پتھر کا جو پہاڑ ہے اس سے کوئی جاندار چیز برآمد نہیں ہو سکتی، آپ معجزہ یہ دکھائیں کہ پتھر کے اس پہاڑ کو چیر کر ایک اونٹنی نکلے اور چلتی ہوئی ہماری بستی میں آ جائے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے جب اس معجزے کی طلب کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور معجزہ رونما ہوا، اور پتھر کے پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور چلتی ہوئی اس بستی میں آ گئی۔ اب جب وہ بستی میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات اب ختم نہیں ہوئی، بات اب شروع ہوئی ہے۔ اونٹنی کے آ جانے سے بات ختم نہیں ہوئی، بات شروع ہوئی ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر امتحان ہے، اس کے ادب کا، اس کے تقدس کا، اور اس کے ساتھ کچھ شرائط تھی، مطلب کنویں کی، پانی کی، اور پینے کی باری، اور بہرحال تفصیل لمبی ہے، میں مختصراً آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس قوم نے یہ معجزہ رونما ہو گیا۔ اس کے بعد اس قوم نے جب اپنی بدبختی کو آواز دی، اپنی بدقسمتی کو آواز دی، تو اس قوم کے کچھ لوگ گئے، انہوں نے جا کے پہلے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب اللہ کی نشانی کو اس قوم نے جھٹلایا تو پتہ ہے اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ زلزلہ طاری کر دیا گیا، بستی کو الٹ دیا گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام ان پہ حیف کر رہے ہیں دیکھ کے کہ تم سدھرنے والے نہیں تھے، کاش کہ تم ایمان لاتے، تمہاری یہ حالت تو نہ ہوتی، کاش کہ وہ لوگ اس نشانی کو نہ جھٹلاتے، وہ اس اونٹنی کی توہین نہ کرتے، اس طرح تو برباد نہ کر دیے جاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تحفے، کچھ نعمتیں اپنی مختلف اپنے رسولوں کی امتوں کو عطا کیے، اور ہم جو اس خطے کے باسی ہیں، ہماری حالت افسوس کہ ہمارا تھوڑا سا مطالعہ ہوتا اپنی تاریخ کا، اور ہم تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھتے کہ 1702 سے لے کر 1930 تک ہماری حالت کیا تھی اس خطے میں۔ ہمیں مارا گیا، ہمیں پیٹا گیا، ہماری ریاستیں چھین لی گئیں، مسلمانوں کو تیسرے درجے کی قوم شودروں کے ساتھ رکھا گیا، مظالم ہوئے، معاشی، مذہبی، سیاسی استحصال کیا گیا، مسلمانوں کو بالکل پیس کر اور چکنا چور کر کے، گرینڈ کر کے رکھا گیا، خون ہوئے، عصمتیں لوٹی گئیں، مسجدیں گرائی گئیں، مسجدیں شہید کی گئیں، اور پھر ہمارے اوپر 2 سامراج مسلط ہو گئے۔ ایک سامراج جو فرنگی سامراج تھا، جو مغربی سامراج تھا، جو برطانوی سامراج تھا، وہ ہمارے سروں پہ مسلط تھا، اور دوسرا گاندھی سامراج جو ہمارے سروں پہ مسلط تھا۔ اس دوران یہ کیفیت جب مسلمانوں کی ہوئی تو یہاں پہ مختلف تحریکیں چلتی رہیں اور دبتی رہیں اور اٹھتی رہیں، لیکن بالآخر اللہ کا ایک فقیر، اللہ کا ایک عارف،
ایک درویش، ایک اللہ کا ولی، اللہ کا ایک دوست اٹھا۔ کون؟ جسے آپ اور میں اقبال کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی ہوگی کہ اقبال کے متعلق میں نے اس طرح کی بات کی۔ میرے بھائیوں، کبھی اس مغالطے میں مت رہنا کہ اقبال فقط ایک فلسفی تھا یا اقبال فقط ایک شاعر تھا۔ نہیں، اقبال اللہ کا ولی تھا، اقبال ایک مرد عارف تھا، اقبال ایک مرد کلندر تھا، جسے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور کچہری نصیب تھی۔ اقبال خود لکھتے ہیں اپنی نظم حضور رسالت مآب کے اندر، ان کی نظم کا عنوان ہی یہی ہے، حضور رسالت مآب میں۔ تو اقبال لکھتے ہیں اس میں کہ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، کہ جب میں اس دنیا سے تھک گیا، جہاں سے باندھ کے میں رخت سفر روانہ ہوا، میں نیند کی گہری وادیوں میں کھو گیا، تو ہوا کیا؟ اقبال کہتے ہیں پھر ہوا یہ کہ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ بے شمار اس طرح کے واقعات، بے شمار اس طرح کے دلائل۔ میں علامہ کے اپنے خطوط سے، آپ وہ خط دیکھ لیں علامہ کا جو میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کو حضرت علامہ لکھتے ہیں، اور کیا اس میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس کی ایک جھلک کو، جن کی ایک زیارت کو، جن کے گنبد کی ایک زیارت کو، جن کے گنبد کی ایک جھلک کو ہم یہاں بیٹھ کے ترستے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے تڑپتے ہیں۔ اقبال وہ خوش نصیب ہے کہ جب تک بارگاہ مصطفیٰ میں وہ حاضر نہیں ہوتا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت تک لوگوں کو آپ حرکات و سکنات سے منع فرما دیتے ہیں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کو اپنے خط میں علامہ نے یہ واقعہ لکھا کہ مجھے ایک سید زادے نے آ کے، ایک فقیر زادے نے آ کے کہا کہ اقبال میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں نے دیکھا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک ہے، اور میں جو یہ آپ کو خواب سنا رہا ہوں میں بے حوالہ نہیں سنا رہا، یہ مظفر برنی نے اپنے مکاتیب اقبال کے اس میں لکھا، عطا اللہ خان نے یہ اپنے مکاتیب اقبال میں لکھا، اقبال درون خانہ میں اقبال کے عزیز نذیر صوفی نے، خالد نذیر صوفی نے اس خط کا حوالہ اقبال کی اپنی تحریر سے، اقبال کے اپنے خط کے اصلی متن سے دیکھ کے اس نے یہ حوالہ دیا کہ اقبال نے میاں شیر محمد شرک پوری کو لکھا کہ مجھے ایک سید زادے اور فقیر زادے نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کچہری مبارک ہے، نماز کی صفیں بن چکی ہیں، اور وہاں پہ حضور ابھی آپ مصلی امامت پہ جلوہ فرما ہے، اور ایک شخص کے انتظار ہو رہا ہے، نماز کے لیے ایک جگہ خالی ہے۔ حضور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور اپنی کچہری میں موجود لوگوں سے پوچھتے ہیں اقبال ابھی نہیں آیا، اقبال ابھی نہیں آیا۔ اتنے میں ایک شخص جاتے ہیں، وہ ایک شخص جس کی داڑھی نہیں تھی اس کو لے کے آتے ہیں، اسے لا کے حضور کے مصلی امامت کے پیچھے اس خالی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب وہ اقبال اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے تو اس وقت حضور جماعت فرماتے ہیں۔ تو وہ شخص جس کی اس قدر منظوری ہے، جس کی اس قدر قرب ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو خدا کا درویش ہے، جو خدا کا عارف ہے، جو خدا کا ولی ہے، جو خدا کا دوست ہے، امت مسلمہ کی ساری صورتحال کو، امت کے سارے زوال کی کیفیت کو دیکھ کے اقبال 1930 کے اندر اللہ کی بارگاہ سے یہ معجزہ طلب کرتے ہیں اور خطبہ الہ آباد کے اندر ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اور تاریخ کی یہ گواہی ہے کہ ان حالات میں کسی مسلم مملکت کا، کسی اسلامی ریاست کا معرض وجود میں آ جانا بالکل اسی طرح تھا جس طرح حضرت صالح کی قوم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پتھر کے پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور چلتی ہوئی اس بستی میں آ جائے، اور یاد رکھیں وہ اونٹنی پتھر کے ایک پہاڑ سے نکلی تھی، اور یہ پاکستان یہ بھی حضرت صالح کی وہی اونٹنی ہے، وہ اونٹنی پتھر کے ایک پہاڑ کو چیر کے نکلتی ہے۔ یہاں پہ دو پہاڑ تھے، ایک گن
بیزنطی سامراج کا پہاڑ تھا، ایک فرنگی سامراج کا پہاڑ تھا، اور اللہ کے حکم سے جب اللہ کے ولی نے یہ دعا کی اور پوری قوم نے مل کے یہ ہمت کی تو یہ اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کا تحفہ، یہ 2 پہاڑوں کو چیر کے نکلی اور پاکستان 1947 میں مارز وجود میں آ گیا۔ اور پھر ہم نے ظلم یہ کیا، وہی ظلم کیا جو قوم سمود نے کیا تھا۔ انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ ہم نے بھی یہ ملک حاصل کر کے اس کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کے ہم نے الگ کر دیا، اور اس کے بعد ہماری جو شناخت تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، ہم نے اس شناخت کو چھوڑ کے بلوچ، پٹھان، پنجابی، سندھی، مہاجر، ہم نے یہ بننا زیادہ پسند کیا۔ تو جب خدا کے اس تحفے کی توہین ہوئی تو حضرت صالح کی قوم پہ بھی زلزلے مسلط کر دیے گئے تھے، ہماری قوم کے اوپر بھی وہ تمام کے تمام عذاب مسلط کر دیے گئے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فرمان ہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میری نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں تمہیں ادھر سے پکڑوں گا جدھر سے تم بے خبر ہوگے۔ اور ہماری یہ غلطی ہے، ہمیں یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم نے خدا کی اس نشانی کو، سلطنت پاکستان کو ہم نے جھٹلایا ہے، ہم نے اس کی توہین کی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اور دوسری بات آپ کان کھول کے سن لیں کہ یہ پاکستان، یہ دوسری وہ اسلامی نظریاتی مملکت ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آتی ہے۔ جب آپ کے اور میرے بزرگ یہ مملکت حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے تو ان کا کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نعرے کے اوپر آپ کے اور میرے بزرگوں نے یہ مملکت حاصل کی تھی، مگر ہم نے اس کے بعد اس سے کیا سلوک کیا؟ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ ادھر آ، میں تجھے ایک نکتہ بتاؤں۔ اقبال کیا نکتہ ہے؟ زبور عجم حصہ دوم میں اقبال فرماتے ہیں، این نکتہ کشائندہ اسرار نہان است۔ پیٹ میں ادھر آ، میں تجھے یہ نکتہ بتا دوں جو ایک بہت بڑے راز کی گرہ کو، ایک بہت بڑے راز کی گانٹھ کو کھولتا ہے۔ اقبال کیا نکتہ ہے؟ اقبال کہتے ہیں، ملک است تنے خاکی و دی روح روان است۔ تیرا جو ملک ہے، تیری جو سلطنت ہے، تیرے یہ اس خاکی وجود کی مانند ہے۔ جس طرح تیرے خاکی وجود کو پھلنے پھولنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، اسی طرح تیری سلطنت کا جو وجود ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے ایک روح کی ضرورت ہے۔ اقبال اس وجود کی روح کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں، ملک است تنے خاکی، یہ ملک خاکی وجود ہے، دی روح روان است، اللہ کا دین اس کی روح ہے۔ اور ملک است تنے خاکی، ملک خاکی وجود ہے، و دی روح روان است، اس کی روح روان اللہ کا دین ہے۔ تن زندہ و جان زندہ، ز ربط تن و جان است۔ بدن روح کی وجہ سے سلامت رہتا ہے اور روح بدن میں قائم رہتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر وجود کی حیثیت اختیار نہیں کرتے، ان کا ربط ضروری ہے۔ سلطنت ہے تو